اسپیشل ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں. ہم یہاں بنی گالہ میں ہیں اور عمران خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پوری قوم جو ہے وہ لاہور کی طرف دیکھ رہی ہے, 13 اگست کے جلسے کو دیکھ رہی ہے اور انتظار میں ہے کہ خان صاحب اس حوالے سے کیا وہاں پر اعلانات کریں گے, قوم کو کیا بتائیں گے. آج ان سے اسی معاملے پہ ہم سوال کریں گے اور جو آپ کے ذہنوں میں سوالات ہیں وہ بھی میں کرنے کی کوشش کروں گا. خان صاحب بہت بہت شکریہ, آج آپ نے ٹائم نکالا اور صرف بیچ میں ایک دن رہ گیا ہے, کل کا دن, پرسوں لاہور کا ایک بڑا جلسہ. ہر شخص منتظر ہے کہ آپ مستقبل کا کیا لاہ عمل دیں گے. دیکھیں سبھی, انشاءاللہ جلسے میں اعلان کروں گا کہ ہماری جو اگلی اسٹریٹجی وہ کیا ہے. دیکھیں اس وقت ہم ایک بڑا فیصلہ کن موڑ ہے ہماری حقیقی آزادی کی تحریک کا. یہ ایک جدوجہد چل رہی ہے ملک کو صحیح معنی میں آزاد کرنے کے لیے. ایک ملک جو اپنے فیصلے خود کرے, ایک ملک جو خاص طور پہ جو ہمارے لوگ آزاد ہوں. دیکھیں جو انصاف ہے نا وہ لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے. جو ناانصافی جس بھی نظام میں ہو, جس طرح حضرت علی نے کہا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. تو ایک نظام جس کے اندر انصاف نہیں ہوتا, جدھر قانون کی بالادستی نہیں ہوتی, اس میں لوگ آزاد نہیں ہوتے. تو طاقتور ہر قسم کے کیس کر سکتا ہے, لوگوں کو راتوں کو اٹھوا سکتا ہے, جیلوں میں ڈال سکتا ہے, ان کو جیلوں میں مروا سکتا ہے, غائب کر سکتا ہے لوگوں کو. عام آدمی پھنسا ہوا ہوتا ہے, اگر دیہات میں چلے جائیں تھانے کچہری کی سیاست میں, وہ بیچارے تھانے کی وجہ سے وہ کنٹرول کر لیتے ہیں اس کو. تو یہ ایک تحریک ہے آزادی کی. کو آزادی صرف یہ نہیں کہ انگریز چلا گیا تو ہم آزاد ہو گئے. آزادی کی تحریک کے پوری جو حقیقی آزادی ہے وہ ایک جد و جہد ہے. تو اصل میں اس کا راستہ دکھانا ہے اپنی قوم کو. اچھا, کچھ ایسی اطلاعات ہیں یا میڈیا کو لیک کی جا رہی ہیں حکومتی ذرائع کی طرف سے کہ جی روکا بھی جا سکتا ہے خان صاحب کو. یہ جو شہباز گل پر پرچہ کیا ہے اور آج بھی ان کے کوئی ڈرائیور پر کے گھر پہ بھی چھاپے مارے ہیں, قلم برآمد کروانا ہے, پتہ نہیں کو کاغذ, ایک کیس بنانے کی کوشش کی جا رہی. یو مائنڈ فل آف دیٹ, اس طرح کوشش کر سکتے ہیں؟ دیکھیں سبھی خوف زدہ ہوئی حکومت, اس وقت خوف طاری ہوا ہے ان کے اوپر. خوف کیسے کہ پہلے انہوں نے جو پوری سازش کی, بیرونی ملک سازش کے تحت ان کو اوپر بٹھایا گیا, وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ مراسلہ ایک امریکن انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو ایک دھمکی دیتا ہے کہ اس کو اگر عمران خان کو نہیں ہٹاؤ گے تو ہم تم دیکھ لیں گے, اور وہ جیسی دھمکی دیتا ہے اور نو کانفیڈنس موشن میں اٹھاؤ گے تو اس کے بعد ایک پورا ملک کا نظام چلنا شروع ہو جاتا ہے اور حکومت گرا دی جاتی ہے. لیکن مس کیلکولیشنز ان سب کی پہلی ہوئی کہ انہوں نے سمجھا کہ لوگ جس طرح عموماً لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں, انہوں نے کہا جی بڑی مہنگائی کر دی تھی عمران خان نے تو مٹھائی بانٹیں گے لوگ. وہ نہیں ہوا, پبلک سڑکوں پہ آ گئی. پھر انہوں نے ہمارے پرامن احتجاج کے اوپر جو ابھی یہ دہشت پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. 25 مئی کو انہوں نے بڑا ظلم کیا ہمارے پہ. رات کے 2 بجے لوگوں کے گھروں میں چلے گئے. ایک شریف گھرانے کے اندر جدھر ہماری چادر اور چار دیواری کی سینکٹٹی ہے, وہاں اگر لوگ اندر گھسائیں رات کو 2 بجے 3 بجے, جو ہم نے سینز دیکھے تو وہ لوگوں کے اوپر خوف طاری کرنا تھا. پھر فیملیز نکلی ہوئی ہیں, فیملیز کے اوپر انہوں نے ٹیئر گیسنگ جس طرح کی اور جو ظلم کیا, ان کا خیال تھا وہ پھر دب جائے گی, وہ پھر کھڑی ہو گئی. اور خاص طور پہ جو کہ پنجاب کے بائی الیکشنز ہوئے ان میں خوف کو ادھر سے طاری ہوا ہے, کیونکہ انہوں نے سمجھا الیکشن کمیشن اپنی دھاندلی کریں گے. دھاندلی کی انہوں نے, ایڈمنسٹریشن ان کی تھی, پنجاب گورنمنٹ ان کی تھی. تو انہوں نے سمجھا کہ جس طرح ہوتا ہے کہ اگر ساری اسٹیٹ آرگنز آپ کے ساتھ ہو تو الیکشن مینیپولیٹ ہو جاتا ہے. وہ لوگ اتنی تعداد میں نکلے کہ اس کے باوجود ہار گئے. اب اس کے بعد یہ میں سمجھتا ہوں یہ ان کا اب آخری یہ چال ہے. یہ جو اب فیز ہے نا, یہ آخری فیز ہے کہ کسی طرح توشہ خانہ میں ڈسکوالیفائی کروا دو. پھر ایک کریکٹر کردار کشی, ہر روز ٹی وی کے اوپر کریکٹر اسیسینیشن کرو. پھر وہ ٹی وی چینلز جو میرا موقف پریزنٹ کرتے ہیں ان کے اوپر دباؤ ڈال دو. پھر یہ جو ARY سے کیا ہے, میرا مطلب یہ ایک مذاق ہوا ہے. وہ نیوز ایڈیٹر کے گھر کے 2 بجے اس کو جا کے رات کو اٹھا لیا,
تو یہ خوف پھیلانا ہے, یہ ایک لوگوں کو ڈرانا ہے. دیکھیں میں بار بار ایک چیز کہتا ہوں, جو سب سے زیادہ لوگوں کو انسان کی تاریخ میں غلام بنایا گیا نا, وہ خوف کے ذریعے ہے. اور میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں, کیونکہ ابھی 9ویں 10ویں محرم گزری ہے, محرم ہے ابھی بھی 40 دن ہے. تو جو کوفہ کے لوگ تھے وہ ان کو پتا تھا کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ کھڑے ہیں, ان سب کو پتا تھا, لیکن ایسا خوف تھا یزید کا کہ وہ گھروں سے نہیں نکلے. اور وہ ایک اسلام کی تاریخ کی اتنا بڑا المیہ ہوا, ٹریجڈی ہوئی, لیکن ان کو بعد میں ساروں کو ساری زندگی وہ پچھتاتے رہے کہ ہم کیوں نہیں نکلے. تو وہ خوف تھا. تو یہ خوف طاری کیا جا رہا ہے, اور میرے خیال میں کہ یہ جو لوگوں کو غلام بنا کے, خوف طاری کر کے غلام بنانا ہے, میرے خیال میں یہ لوگ ریئلائز نہیں کر رہے کہ یہ قوم اس سے نکل چکی ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں گے کہ جو بھی کریں گے یہ فیل ہو جائیں گے. اچھا, آپ نے ہمیشہ کہا ہے کہ میں 25 مئی کو کبھی نہیں بھول سکتا. پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ ہے, آپ کے کولیشن پارٹنر ہیں وزیر اعلیٰ, خاصے دن ہو گئے, لیکن 25 مئی کو جن لوگوں نے بہت کچھ کیا, کوئی کسی کے خلاف ہم نہیں دیکھ رہے, کوئی پرچہ, کوئی گرفتاری. لوگ جن سے ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ جرائم کیے قانون کے مطابق تو انہیں سزا دینی چاہیے. تو ابھی تک پنجاب میں ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی. سزا تو ملے گی, جنہوں نے قانون توڑا ہے ان کو سزا ملے گی, لیکن وہ جو ہم کیسز بنا رہے ہیں وہ ایسے نہیں کہ جس طرح یہاں پکڑو کہ کبھی کسی کو اٹھا لیا کبھی کسی کو. ہم کانسٹیٹیوشنسٹ ہیں, ہم آئین اور قانون میں بلیو کرتے ہیں, تو ہم باقاعدہ قانون کے ذریعے چلیں گے, لیکن ایکشن ضرور لیں گے. اب لیں گے ایکشن, ٹھیک ہے. اچھا خان صاحب, ایک بہت بڑا سوال جو ہے لوگ کرتے ہیں, آپ نے کہا کہ نیشنل سیکورٹی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, توڑ پھوڑ کی سیاست پہ نہیں جائیں گے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے جن لوگوں پر مشتمل ہے, نہ ان کی کوئی یہ مورل ویلیوز پہ بلیو کرتے ہیں, نہ ہی یہ صرف مطالبات سے جائیں گے. کس طریقے سے آپ انہیں مجبور کریں گے الیکشنز کے لیے؟ دیکھیں سب سے پہلے جو لوگوں کو بھولا نہیں چاہیے وہ ہے عوام, قوم. اس وقت قوم کے اندر دن بدن یہ گرتے جا رہے ہیں. گر تو اسی دن گئے تھے جب یہ فورن بیک کانسپریسی کے ذریعے انہوں نے ہماری گورنمنٹ گرائی, کیونکہ پبلک تو اسی دن کبھی ایسے پاکستان کی قوم سڑکوں پہ نہیں آئی جو آئی. لیکن یہ جو مہنگائی کی لہر آئی ہے, جو نا ہر چیز مہنگی, اور جس ریٹ پہ کبھی پاکستان میں اس طرح کی تیزی سے مہنگائی نہیں آئی جو آج ہے. اور مہنگائی کے علاوہ کوئی گورننس ہی نہیں نظر آ رہی. یعنی وہ ایک جاگیریں بن گئی ہیں, فضل الرحمان کی ایک جاگیر بن گئی ہے, ادھر پیپلز پارٹی کی دوسری جاگیر ہے, ادھر یہ بیٹھ گئے اور پنجاب میں یہ ہار گئے. اب یہ ایک سچویشن چل نہیں سکتا. اور سب سے خوفناک چیز یہ ہے کہ ایک تو معیشت نیچے جا رہی ہے, انڈسٹری بند ہو رہی ہے, ایکسپورٹس نیچے جا رہی ہیں, ریمیٹنسز نیچے جا رہی ہیں. یہ بڑا خطرناک ہے. اگر ڈالر جو پاکستان میں آتے تھے وہ کم ہونے شروع ہو گئے تو سب سے بڑا مسئلہ تو ڈالرز کا بنا ہوا ہے. تو اگر یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, جس سے مطلب کہ جو بیرونی ڈیفیسٹ ہے, وہ اگر بڑھتا گیا تو قرضے ان کو اور لینے پڑیں گے. آگے جو قرضے ہیں وہ جو مل رہے ہیں, اور مجھے خدشہ ہے کہ یہ جو ہمیں IMF کی طرف سے کوئی پیسہ تھوڑا سا ملے گا, وہ ملے گا کہ ہم جو ان کے لیے بیرونی جو امریکہ کے ایجنڈے کے اوپر ہم کام کریں گے. مجھے تو جو باہر مضمون نکلے ہیں جو میں پڑھ رہا ہوں, جو کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اگر اجازت دی ہے یہ جو ڈرون اٹیک ہوا ہے افغانستان میں, تو اس کی وجہ سے امریکن نے کنسیشن دیا, روپیہ تھوڑا مضبوط ہوا ہے, ڈالر تھوڑا نیچے آئے. تو اگر یہ سچ ہے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا ہم اپنی نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز اب کرنا شروع کر دیا ہم نے, اپنی اکانومی کو. اور آپ کی پروگرام میں یاد ہے میں نے آپ کو ایک دفعہ کہا تھا کہ اگر ہماری اکانومی اسی طرح گرتی رہی, ابھی بڑا پہلے 3 مہینے پہلے کی بات ہے, کہ اگر اکانومی اسی طرح نیچے گرتی رہی تو ہمیں ایونچولی نیشنل سیکیورٹی ہماری متاثر ہوگی. کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کے اندر ملٹری سیکیورٹی کے علاوہ اکنامک سیکیورٹی بھی ہے. تو جب آپ کی اکنامک سیکیورٹی نیچے جاتی جائے گی تو جو سوویت یونین سے ہوا تھا, آخر میں ان کی اکانومی بیٹھی تو وہ ملک ٹوٹ گیا.
تو میں نے یہ تب آپ کے پروگرام میں کہا تھا اور بڑا شور مچ گیا کہ جی عمران خان وہ غدار بنا دو اور یہ پتہ نہیں ملک کے خلاف ہے. تو آج مجھے خدشہ کیا ہے کہ اگر ہم نے ان کو ان کی یعنی یہ اجازت دے دی ہے, اس کا مطلب کہ ہم شامل ہو گئے ان کے ساتھ. اگر جو افغانستان سے ریئیکشن آئے گا تو وہ پاکستان کو سمجھیں گے کہ ہم نے بھی ان کے ساتھ مل کے یہ ایکشن لیا. تو وہ جو ہمارا وار آن ٹیرر میں شرکت کی تھی ہم نے, ہمارے سامنے ہے کہ ہاں تھوڑے سے ڈالر تو آ گئے تھے, کوئی 20 ارب ڈالر آ گئے تھے, لیکن جو ملک نے اس کے بعد قیمت ادا کی وہ اسے بہت بھاری تھی. ابھی بھی آج بھی ہمارے فوجی قربانیاں دے رہے ہیں, وہی جو اس کا تسلسل چلا آ رہا ہے وار آن ٹیرر کا. آج بھی بارڈر پہ کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں اب ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں. تو کیا ہم اپنی ملک کے مفادات کو پیچھے رکھ کے اور صرف اس لیے کہ ایک ایسی گورنمنٹ آئی ہے جس کی کوئی اہلیت ہی نہیں ہے اس ملک کو چلانے کے لیے, تو کیونکہ انہوں نے معیشت ادھر تک لے گئے ہیں کہ ہم اب کمپرومائز کریں گے اپنی نیشنل سیکیورٹی پہ. یہ بڑی جو آپ نے ذکر کیا جس بات کا, میڈیا, انٹرنیشنل میڈیا اسی طرح اس کو بات کر رہا ہے, اور اگر یہ بات سچ ہے کہ آپ نے بھی یہی ورڈ یوز کیے, جو اس وقت ریجنل طاقتیں ہیں جیسے چائنا ہے, رشیا ہے, تو پاکستان کی پھر وہاں پر کیا اسٹینڈنگ وہ دیکھ رہے ہوں گے, اور سی پیک کا پھر فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ سب یہ دیکھیے, ایک اللہ نے جب سے دنیا بنائی ہے نا, عزت اس انسان کی ہے جو اپنی عزت کرتا ہے. قوم اس قوم کی عزت ہے جو قوم اپنی عزت خود کرواتی ہے. جب قوم ایک یہ لگے کہ قوم کسی کی اپنے فیصلے نہیں کرتی, باہر سے اس کو حکم آتا ہے تو وہ جو حکم آتا ہے وہ کر لیتی ہے, تو اس کی پھر عزت نہیں ہوتی. انٹرنیشنل ریلیشنز کے اندر اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہوتی. اس کی آواز کے اوپر کوئی یقین نہیں کرتا کہ اگر ان کو مثلا جو لوگ امریکہ سے خوش نہیں ہیں, مثلا جن کی تعلقات ٹھیک نہیں ہے, ایران ہے, چائنا ہے, اب رشیا ہے, اگر ہم نے اپنی عزت کروانی ہے تو وہ یہ لگے کہ پاکستان فیصلے کرتا ہے میرٹ کے اوپر, اپنے ملک کے مفادات کے. باہر سے حکم ڈکٹیشن نہیں آتا. اب ہندوستان ہے, ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا تھا, پورا زور لگا دیا امریکہ نے کہ تم روس سے تیل نہ خریدو. ہر قسم کا انہوں نے زور لگایا. اس نے کہا نہیں, ہمارے ملک کے مفادات اس میں ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کو سستا تیل دیں, اور روس سے ہمیں سستا تیل مل رہا ہے اور وہ دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو. ہم نہیں کر سکے ابھی تک. اور آپ بلکہ آج ساؤتھ افریقن فارن منسٹر کو میں دیکھ رہا تھا, اس کی سٹیٹمنٹ تھی, وہ جو امریکہ کا جو سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے بلنکن, وہ اس کے ساتھ بیٹھ کے اس نے کہا ہمیں یہ نہ کہو, ساؤتھ افریقہ کہہ رہا ہے پاکستان کئی جگہ اس سے زیادہ تکڑا ملک ہے, 22 کروڑ لوگ, سب سے طاقتور. وہ ساؤتھ افریقہ کا فارن منسٹر اس کو کہہ رہا ہے بلنکن کے سامنے بیٹھ کے کہ ہمیں ڈکٹیشن نہ دو, یہ نہ ہمیں کہو کہ روس کو کنڈیم کرو جو ہمیں کیا کہا جا رہا تھا, یہ نہ ہمیں کہو, ہم اپنے ملک کے مفادات کے مطابق فیصلے کریں گے. ہم اگر کنڈیم کرتے ہیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سے ہمارے ملک کو تو نہیں نقصان ہوگا. تو یہ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہمیں کہہ رہے تھے کہ سائڈز لو, کہ آپ کہیں جی روس کو کنڈیم کرو. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں, آپ کشمیر میں تو کنڈیم نہیں کرتے, ہندوستان کو نہیں کنڈیم کرتے جو ہمارا مسئلہ ہے. آپ کا مسئلہ ہے اس وقت روس اور یوکرین, آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس پہ شرکت کرو اور ان کو کنڈیم کرو, اور اس کنڈیمنیشن سے ہم سستا تیل بھی نہیں لے سکتے, ہم سستی گندم بھی نہیں لے سکتے, آگے ہم نے گیس کا بھی کانٹریکٹ کرنا ہے. تو آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ کنڈیم کرو, بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ روس نہ جاؤ مجھے جانے سے پہلے. اور لیکن ہمیں کیا مل رہا ہے اس میں, ہمارے تو ملک کو نقصان اٹھا رہے ہیں. آپ کی فورن پالیسی کو آگے بڑھانے کے لیے ہم اپنے ملک کو قربان نہیں کر سکتے. کچھ خبریں اس طرح کی آ رہی ہیں جن کا تعلق یہ انٹرنیشنل حالات سے ہی ہے کہ سوات میں ان کی تحصیلوں میں دوبارہ ہمیں وہ ٹی ٹی پی کے لوگ نظر آ رہے ہیں, کچھ لوگوں کی کڈنیپنگ کی بھی بات ہو رہی ہے. اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے یہ سارا, آپ کو پتا سب سے زیادہ تو میں یہ امریکہ کی وار آن ٹیرر کے خلاف تھا, اور میں مسلسل کہتا رہا کہ یہ جو ہم امریکہ کی جنگ لڑ رہے ہیں اس کی وجہ سے ہم ایک بہت بڑی قیمت ادا کر رہے ہیں. اور اس میں قیمت کیا ہے کہ ہمارے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کہا تھا کہ جہاد کرو جا کے سوویت یونین کے خلاف افغانستان میں, تب تو آپ وہ جہاد تھی اور آپ ہیروز تھے, لیکن اب کیونکہ امریکہ آ گیا افغانستان میں تو اب یہ دہشت گردی ہے.
تو ان کا رد عمل آیا ہماری طرف. وہی لوگ جن کو ہم پہلے کہہ رہے تھے کہ جہاد اچھی چیز ہے، اب کہہ رہے ہیں کہ وہ دہشت گردی ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ ہمیں نہیں بیچ میں پڑنا چاہیے، کیونکہ ہم یا تو پہلے غلط ہیں یا اب غلط ہیں. تو اس کا جب پاکستان کو نقصان ہو رہا تھا تو میں نے تب بھی کہا تھا کہ جب ہم امریکہ کی جنگ سے نکلیں گے، اپنی جنگ بنا دیں گے، آپ جیت جائیں گے یہ جنگ. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے اے این پی کے اوپر اٹیکس تب یہ کیے تھے اور کہتے تھے کہ تم امریکہ کے حمایتی ہو. اے این پی کو جب یہ طالبان ٹی ٹی پی ان کو اٹیک کرتی تھی. مجھے ابھی یہ سمجھ آ رہی کہ اب تحریک انصاف کے لوگوں کو کیوں یہ دھمکیاں دے رہے ہیں، کیونکہ ہماری تو آزاد فورن پالیسی ہے، ہم تو سب دنیا کو واضح ہے ہم کھڑے کدھر ہیں. اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی فتنہ ہے، اس کے پیچھے کوئی اور گیم چل رہی ہے، اس کے پیچھے گیم چل رہی ہے ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے پختونخوا میں. بڑی آپ نے اس سے پہلے بھی جو بات کی ہے، اس سے اس ارجنسی کا اظہار ہوتا ہے کہ فوری طور پر یہاں پر لوگوں کی منتخب حکومت ہو، پاکستان کے اندر انتخابات ہوں. آپ اپنی ایک پلاننگ کے ساتھ بھی جا رہے ہیں. کوئی اور بھی طریقہ آپ آپشن پہ غور کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک خبریں آئی تھیں کہ آپ نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو مختلف جماعتوں سے رابطہ کر رہی ہے، کرے گی، تاکہ قومی اسمبلی کے اندر ان کی جو اکثریت ہے اس کو ختم کیا جا سکے. دیکھیں سمی، پہلے تو ایک چیز یہ سمجھ جائیں، یہ جو ابھی آپ نے یہ ٹی ٹی پی کی بات کی، سوات اور بھی علاقوں میں لوگوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں. پہلے تو یہ سمجھ جائیں کہ یہ جو ہو رہا ہے سب کچھ، یہ جو بھی میری کردار کشی کی جا رہی ہے، یہ جو میڈیا کے اوپر وہ چینلز کہ جو ان کو خطرہ ہے کہ وہ میرا موقف سامنے رکھیں گی، ان کو دبانے کی کوشش. یا بھی آپ دیکھیں یوٹیوب، ان لوگوں کے پیچھے بھی جائیں گے جو کہ یوٹیوبرز بھی ہیں. تو یہ بھی آپ دیکھیں، کیونکہ یہ بڑی ایک کانسپریسی ہے. کانسپریسی وہی رجیم چینج کی چلی آ رہی ہے. وہ یہ نہیں چاہتے، جو بیرون ملک ہے وہ یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت آئے جو کہ آزاد فیصلے کرے، اینٹی امریکن نہ ہو. یہ میں آپ کو بتا دوں، اینٹی امریکن کبھی بھی پاکستان کو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے وہاں پاکستانی امریکن کمیونٹی سب سے طاقتور کمیونٹی وہاں بیٹھی ہوئی ہے. ہمارے جو ایکسپورٹس ہیں امریکہ کو سب سے زیادہ ہیں. ہمیں کبھی ان سے، لیکن ہمیں ان کو یہ کہنا چاہیے کہ دیکھیں آپ اپنے مفادات کے لیے پالیسیز بناتے ہیں، ہمیں بھی اجازت دیں کہ ہم اپنے ملک کے لوگوں کی مفادات کے لیے پالیسیز بنا سکیں، جو ہندوستان کرتا ہے. اب ہندوستان سے ان کا رویہ مختلف ہے، ہمارے سے وہ بالکل مختلف ہے. تو میرا شروع سے تھا کہ ہماری انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی. ان کو عادت نہیں ہے، ان کو عادت ہے پاکستان میں ایک ٹیلی فون کیا جو مرضی کروا لیا. تو وہ جو اب کوشش کر رہے ہیں کہ وہ بھی، اور یہاں اندر جو میر جعفر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مل کے کوشش کر رہے ہیں. ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی طرح عمران خان اور پی ٹی آئی کو ختم کیا جائے، کسی طرح یہ پاور میں نہ آ جائیں واپس، کسی طرح. کیوں؟ سب کو پتہ ہے کہ آج ملک کے معاشی حالات اتنے برے ہیں، اور وہ ٹھیک تب ہوں گے جب سیاسی استحکامات ہو، جب پولیٹیکل سٹیبلٹی ہو، تب ہی ٹھیک ہوں گے. سب کو پتہ ہے، کیونکہ اکنامک سٹیبلٹی آ ہی نہیں سکتی جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو. اب پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی صاف اور شفاف الیکشن سے یہ سارے بھاگ رہے ہیں. ان کو بھی پتہ ہے، جن کو جو باہر کے بیکرز ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ اس وقت اگر الیکشن ہو گئے تو تحریک انصاف سویپ کر جائے گی. یہ جو پنجاب کے الیکشنز میں ہوا، اب اس کے ڈر سے وہ ملک کو دو پہ لگایا ہوا ہے، اور سمجھ رہے ہیں کہ اس ٹائم پہ صرف کسی طرح عمران خان کو پہلے پاپولیرٹی نیچے لے کے جاؤ، اس کے اوپر یہ کیسز کرو، اس کو ڈسکوالیفائی کروانے کی کوشش کرو، میڈیا میں اس کو گندا کرو، اور اس کے اوپر پوری کیمپین چلاؤ، اور اس کو گندا کر کے اور پارٹی کو توڑو. ہمارے لوگوں کو بھی اپروچ کریں گے اور کر رہے ہیں، پہلے بھی کیا ہے، کسی طرح پارٹی کو توڑو، اور پھر جب یہ کمزور ہو جائیں اور پھر نواز شریف کو وہاں سے بلواؤ، جب کہ اور سپٹمبر کے اینڈ میں پلان بنا ہوا ہے ان کو، اس کو کمزور کر کے اس کو بلا کے اور پھر الیکشن کرواؤ، اور کس طرح پی ٹی آئی کو ٹھکانے لگاؤ. ناظرین ہمارے ساتھ ہی رہیے، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. عمران خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور بہت سارے اہم سوالات ہیں جو ان سے ہم نے ابھی کرنے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہیے.
ویلکم بیک ناظرین. عمران خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خان صاحب بڑی امپورٹنٹ آپ نے یہ بات کہی اور میں یہ سوال آپ سے اس لیے کروں گا کہ یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اگر خان صاحب پاکستان کے دوبارہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ امریکہ کے ساتھ تو لڑائی ہے ہی ہے. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں. ابھی آپ نے کیا پچھلے سوال کے جواب میں, لیکن what type of relationship you want to have with the Americans? دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ سے میری ٹھیک ریلیشن شپ تھی. اس نے جو عزت دی مجھے جب میں وہاں گیا واشنگٹن, حالانکہ میں نے اس کی تنقید کی جب اس نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے اندر ملوث ہے, تو میں نے میری ٹویٹ ہے, بڑی اسٹرانگ ٹویٹ اس نے کی, میں پرائم منسٹر ہوتے ہوئے. اس کے باوجود اس نے بڑی عزت سے بلایا, شاید ہی کسی کو اتنی عزت دی ہو. تو وہ کیوں تھا؟ کیونکہ دیکھو امریکنز, میں ان کی سائیکی سمجھتا ہوں. وہ رسپیکٹ کرتے ہیں جو لوگ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے کھڑے ہوں. وہ جو لوگ ان کے پیر پکڑتے ہیں ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے. یہ ویسٹرن سائیکی نہیں جانتے لوگ. یا میری زندگی گزری ہے وہاں, میں ان کو جانتا ہوں کہ کس طرح ڈیل کرنا ان سے. ان کو عادت پڑی ہوئی ہے وہ ان سے حکم لینے کی. بدقسمتی سے جتنا ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے کہ ہم نے اپنے مفادات کو قربان کر کے امریکہ کے حکم مانے, اور اس سے اب سب کے یہ جو وار آن ٹیرر ہے, یا سوچیں گے اس کے اوپر کبھی کوئی کمیشن ہی نہیں بیٹھی کہ 80,000 لوگ ہمارے مر گئے اس کسی کی جنگ میں. ہمارا قبائلی علاقہ اجڑ گیا, 35 لاکھ لوگ نقل مکانی کر گئے. ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ $100 ارب سے $150 ارب کا اکانومی کو نقصان ہوا. 400 ڈرون اٹیک ہوئے ہمارے ملک کے اوپر. یعنی کون ملک اجازت دیتا ہے کہ اپنا ہی دوست اپنے ملک میں مار رہا ہے؟ جج, جوری اور ایکسیکیوشنر, یہ کوئی ملک اجازت نہیں دیتا کہ آپ فیصلہ کریں جی وہ دہشت گرد اس کو مار دو. ایسے تو کہیں نہیں ہوتا. ہم نے یہ سارا کچھ, ایک کمیشن نہیں بیٹھی. کم از کم یہ تو پتہ چلا ہے کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ. اور وہ اس لیے کیونکہ ہماری مائنڈ میں ہے کہ ہم اگر امریکہ کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے. مجھے جو سب سے تکلیف ہے نا, یہ مائنڈ سیٹ ہے ہمارا. یہ ایلیٹ کا مائنڈ سیٹ ہے, عوام کا نہیں ہے. کہ جی امریکہ سے جس دن امریکہ نے ہمارے سے وہ ناراض ہوا تو ہم مر جائیں گے. یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نا, اس نے اس ملک کو اتنا نقصان پہنچایا کیونکہ ہم نے پیر پہ کھڑے ہونے کی کوشش ہی نہیں کی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا کیا صلاحیتیں دی اور ہماری نعمتیں دی. اور سب سے بڑی بات کہ جو اس ملک کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, کہ ایک قوم کیسے اس طرح کی غلامی کر سکتی ہے. جو بنی تھی ایک بڑے خواب, ایک خودداری, علامہ اقبال کی جو خودی کا کانسیپٹ سارا, کہ ہم ایک سوائے اللہ کے ہم جھکنے والے نہیں, خوددار لوگ ہیں, غیرت مند لوگ ہیں. یہ ساری ہمارا انہوں نے تباہی کی ہے ایلیٹ نے, یہ ہمیں یہ غلامی کروا کے. تو دیکھیں ہمیں اس سے مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہے. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اس ملک میں جو میں نے دیکھا 3.5 سال میں اتنا پوٹینشیل ہے. اور امریکہ سے ہمیں کبھی برے تعلقات نہیں کرنے, ہمیں ان سے بات چیت کرنی ہے. اب دیکھیں میں مثال دیتا ہوں ہندوستان کی. کیوں ہندوستان کی عزت ہے ساری جگہ؟ ہندوستان فیصلے کرتا ہے اپنے لوگوں کے لیے. ہندوستان کے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی روس سے اب آپ تیل نہ خریدیں. وہ کہتے ہیں ہماری مرضی. اس کا مسئلہ یہ ہے وہ اپنے علاج باہر کرواتے ہیں, اپنی چھٹیاں باہر کرتے ہیں. اب یہ شریف خاندان نے لے, ان کا سارا ٹبر باہر بیٹھا ہوا ہے. ایسے لگتا ہے کہ گوال منڈی کوئی لندن کے اندر کوئی جگہ تھی بجائے یہاں لاہور کے شہر میں. یعنی وہ سارا خاندان باہر ہے. 3 دفعہ پرائم منسٹر ہے, 3 دفعہ رہ چکا ہے. بیٹے اس کے دونوں کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے شہری نہیں. بزنسز اربوں روپے کی پراپرٹیز میں وہاں رہتے ہیں. آصف زرداری کی اربوں روپے کی باہر پراپرٹیز ہے, اربوں ڈالرز کی پراپرٹیز ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جن لوگوں کی پراپرٹیز باہر ہوں اور اربوں روپے کے انٹرسٹ باہر ہوں, وہ کیسے پاکستان سے سنسیئر ہو سکتے ہیں؟ میں اپنے آپ سے سوچتا ہوں, میں نے 20 سال باہر کمائی کی انگلینڈ میں, سب کچھ بیچ کے میں پاکستان لے آیا, سارا بینکنگ چینل سے لے کے آیا. میرا تو باہر کچھ نہیں ہے. میرے تو 2 بچے باہر ہیں, بیٹے باہر ہیں کیونکہ بدقسمت طلاق ہو گئی. تو لیکن میرا تو کوئی باہر پراپرٹیز نہیں ہے. دیکھیں باہر 3 وجہ سے آپ پراپرٹیز رکھتے ہیں, پیسے اور پراپرٹیز. ایک چوری کا پیسہ, اگر میں نے یہاں سے کرپشن کیا ہے تو مجھے پاکستان میں وہ پیسہ نہیں میں رکھ سکتا کیونکہ وہ نظر آ جائے گا, اس لیے میں باہر بھیجتا ہوں. ایک دوسرا یہ میں ٹیکس بچانا چاہتا ہوں. بزنس مین کیا کرتے ہیں, یہاں سے پیسہ باہر ہنڈی والے سے پیسہ باہر بھیج دیتے ہیں
تاکہ وہ نظر نہ آئے, بلیک کا پیسہ نہ نظر آئے, وہ دوسرا ملک کو نقصان. اور تیسرا جو ایلیٹ ہماری جا کے جناب کینیڈا کے پاسپورٹ سٹیزن شپ لے لی, باہر رہ رہی ہے, میں ایلیٹ کی بات کر رہا ہوں. اس کا مطلب کہ ان کو پاکستان پہ اعتماد ہی نہیں ہے. وہ انشورنس پالیسی ہے, اگر ملک بیٹھے گا تو ہم باہر چلے جائیں گے. تینوں چیزیں اگر جو لوگ لیڈرشپ کے باہر پیسہ رکھتے ہیں وہ تینوں وجہ سے رکھتے ہیں, یہ تینوں ہی وجہ ڈسکوالیفائی کر دیتی ہیں ان کو پاکستان کی لیڈرشپ سے. اس کا مطلب ان کو کسی بھی نہ وزیر بننا چاہیے نہ وزیر اعظم بننا چاہیے اگر آپ کی پراپرٹیز باہر ہیں. کیونکہ اگر آپ کا جینا مرنا یہاں نہیں ہے تو آپ اسٹرگل کیسے کریں گے اپنے ملک کے لیے. لیکن اس ساری صورتحال میں خان صاحب, جس ادارے نے ان کو ڈسکوالیفائی کرنا یا الیکشن لڑنے سے روکنا, الیکشن کمیشنر, وہاں پر ایک ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو انہی کا آدمی ہے. اور اب تو سپریم کورٹ آف پاکستان پر بھی ان کی ایک آنسلاٹ ہے, انہوں نے حملہ کیا ہے. اور وہاں پر اب صورتحال یہ ہے کہ ایک جج کا وہ فل کورٹ, وہ جو ان کا جو ریفرنس ہوتا ہے الوداعی, وہ بھی وہاں پر نہیں ہو سکا. اس صورتحال میں پھر امید کی کرن کہاں سے ہے؟ امید تو یہ ہے جی کہ قوم جاگی ہوئی ہے, قوم بیدار ہے. اور یہ آپ نے وہ جو لاہور کے بائی الیکشن میں دیکھ لیا کہ انہوں نے دھاندلی, دل بھر کے دھاندلی کی, پورا انتظامیہ پولیس کا استعمال کیا, سب کچھ انہوں نے کیا. وہ لوگ اتنی تعداد میں نکلے اس کے باوجود ہار گئے, جس کی وجہ سے اب ڈر گئے. دیکھیں قوم اب جاگی ہوئی ہے, اس پہ کوئی شک نہیں کہ یہ جو ایک رجیم چینج کا جو کانسپریسی ہے یہ اب اپنے آخری مرحلے میں گھسی ہوئی ہے. کسی نہ کسی طرح الیکشن کمیشن تو خیر وہ تو اتنا ڈرپوک آدمی ہے, وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا جب تک پیچھے سے بیکنگ نہ ہو. تو وہ جو سب کر رہا ہے یہ پیچھے سے ان سب کو انسٹرکشنز ہے. یہ جو اب سٹیج ہے, اب یہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو اب فیلڈ ایکسپیریمنٹ ہے امپورٹڈ گورنمنٹ کا, یہ فیل ہو چکا ہے. اس کو اوپر رکھنے کے لیے اب سارے ملک کے اداروں کو کمزور, ہر قسم کا ہم, ایک وہ پارٹی جو پاکستان کی فیڈریشن کو اکٹھا رکھ سکتی ہے. ایک فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے پاکستان میں, تحریک انصاف. باقی تو انٹیریئر سندھ میں رہ گئی ہے پیپلز پارٹی, اور یہ رہ گئی ہے سینٹرل پنجاب کی پارٹی, اور وہ بھی اب خطرے میں. تو یہ ایک پارٹی جو ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے, جو گلگت بلتستان میں بھی ہے, جو آزاد کشمیر میں بھی ہے, قبائلی علاقے میں بھی ہے جدھر آج مجھے آگے لگتا ہے پرابلمز آنے والے ہیں. ایک پارٹی جو ملک کو اکٹھا رکھ سکتی ہے اس کو کمزور کیا جا رہا ہے, اس کو کانسپریسی کے تحت توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایک اس کا جو لیڈر ہے اس کے اوپر ہر قسم کے گھٹیا قسم کی کردار کشی, اس کی اوپر یہ جو اور بائی دا وے یہ دونوں جو کیسز ہیں توشہ خانہ کے, اور وہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ساتھ ہمارے ان دو پارٹیز کو بھی بٹھائیں, پیپلز پارٹی اور فضل الرحمان کو بھی. ان کے اکاؤنٹس دیکھ لیں, ہمارے اکاؤنٹس دیکھ لیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایک پولیٹیکل فنڈ ریزنگ سوائے پی ٹی آئی کی جو اکاؤنٹس ہیں کسی کے پاس اس طرح کا ڈونر بیس نہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ سب کے پوچھے جو رہے ہیں جنہوں نے توشہ خانہ سے جو گفٹس ملی ہیں سب کے دیکھا جائے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی نے اگر قانون کے مطابق کام کیا وہ میں نے کیا. تو یہ سارا جو پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کی صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی طرح اس کو دبایا جائے, پارٹی کو توڑا جائے. جب تک آپ اسٹریٹ پاور شو نہیں کریں گے, جلسوں میں تو آپ لے آئے لوگوں کو, رات کو بھی دن کو بھی بڑے بڑے جلسے ہوئے, بٹ جو ماضی پر نظر رکھنے والے ہیں لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ اسٹریٹ پاور شو نہیں کریں گے اور اس پوزیشن پر نہیں آئیں گے جہاں پر وہ واقعی تھریٹن محسوس کریں, کوئی آپ سے میننگ فل ڈائلاگ نہیں کرے گا الیکشنز کے لیے. دیکھیں سبھی اسٹریٹ پاور تو ہم نے ڈیمونسٹریٹ کر دیا, ہمارے پاس ہے. یعنی 24 گھنٹے کے نوٹس میں 3-4 گھنٹے کے نوٹس میں پبلک نکلاتی ہے, وہ تو ہے ہمارے پاس. کویسچن اب یہ ہے کہ کیا اس طرح کے معاشی صورتحال میں کیا ہم ملک کو اب بالکل دھکیلنا چاہتے ہیں ادھر جدھر ہماری معیشت بالکل ہی بیٹھ جائے, کیونکہ آگے حالات تو بہت ہی برے ہیں. اور یہ حالانکہ کوشش کر رہا ہے, آرمی چیف کال کر رہا ہے دبئی کو, اور ادھر کر رہا ہے سعودی عربیہ اور امریکن وہ کو شرمن کو کہ جی ہمیں پیسے چاہیے. یہ بھی ایک ملک کی توہینی ہے کہ آرمی چیف کا تو کام نہیں ہے, کیونکہ اس امپورٹڈ گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی نہ باہر ہے نہ پاکستان میں, تو اس لیے مجبوری ہے. تو اس میں اوپر اگر ہم اسٹریٹ موومنٹ شروع کر دیں تو مجھے تو آگے خوف آ رہا ہے نا لوگوں کی مہنگائی میں. یعنی تنخواہ دار طبقہ آج کیسے گزارا کر رہا ہے, وہ بجلی کا بل دے, وہ اسکول کی فیس دے, سب اوپر چلی گئی ہے. سبزیاں لے کے آیا وہ, یعنی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ آپ ریکارڈ کیپتے نہیں ہیں. تو
اس میں اسٹریٹ موومنٹ کرنا ملک کا نقصان ہے. لیکن اگر انہوں نے اسی طرح ہمیں دیوار سے لگاتے رہے تو آخر میں پھر ہمارے پاس کیا راستہ رہ جائے گا. ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی عقل آ جائے اور الیکشنز کی طرف چلے جائیں. ایک ہائپوتھیسس ہے, آپ کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو لاہور کے جلسے میں جانے سے کوئی بات آپ ورکرز کو کہیں گے کہ پھر بھی آئیں لاہور میں جلسہ, آپ باہر ہوں یا ڈیٹین ہوں, ہوگا جلسہ؟ نہیں, لیکن لاہور کے جلسے میں کیوں روکیں گے؟ مجھے تو کوئی وجہ تو ہوگی نا, کوئی تو بتانا پڑے گا. دیکھیں آگے ہی اس وقت بڑا پریشر ہے, جس طرح فنڈامنٹل رائٹس کی توہین کی جا رہی ہے. مثلا میں پھر سے کہتا ہوں کہ وہ عماد یوسف کو صبح اس کی بیٹی, مجھے پتہ چلا وہ بیچاری ٹراما میں چلی گئی. کوئی بھی چلا جائے کہ 2 بجے آ کے وہ کسی کے گھر میں, جس طرح کوئی اس نے پتہ نہیں کیا کوئی بیرونی سازش کا حصہ ہے یا کوئی اسپائی ہے یا کچھ ہے, تو بڑی ایک عام شریف گھرانے کے اندر ایک بڑا شوق ملتا ہے. پھر وہ کسی کی, وہ ڈرائیور کی, اس کی بیوی کو اٹھا لیا. میرا کہ کیا پاکستان کے اندر ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں یا نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ تو ادھر دھکیل رہے ہیں جدھر کہ پاکستان کی جو جمہوریت ہے, جو پاکستان کی کانسٹیٹیوشن ہے, اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں. تو کیا وجہ ہوگی کہ جناب ہم 13 کی رات کو سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں, 75ویں سالگرہ پاکستان کی, اس کو کیوں روکیں گے؟ وہ تو یعنی کتنا خوف طاری ہوگا کہ اگر اس کے اوپر روکنے کی کوشش. وہ اس لیے روکیں گے کہ انہیں خوف ہے. آپ کے جو جلسے ہیں, جو انتخابی نتائج آ رہے ہیں, وہ اس سے بڑے خوف زدہ ہیں. دیکھیں سمی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ایک سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ میں پرامن آخری وقت تک رہوں گا, پرامن احتجاج, پرامن جلسے جلوس. لیکن اگر ادھر بھیج دیا کہ ہمارے پاس راستے سارے بند کر دیے, تو کیا کریں گے؟ پھر ہم اسٹریٹ موومنٹ پہ آ جائیں گے. اور اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ وہ جیل میں ڈال دیں گے یا کچھ, میں تو یہ فیصلہ کر کے آؤں کہ یہ میرے ملک کی جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے, اس میں میں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. کئی جگہ پہ میں نے جب جلسے کیے, مجھے انہوں نے میسج دیا کہ کئی جگہ چیف سیکرٹری نے کہ جی آپ کی جان خطرے میں, یا میں شک ہے. مجھے یہ بھی پتا کہ بند کمروں میں فیصلہ ہوا کہ مجھے ہٹانے کا, جس کی میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ بھی کی ہوئی ہے کہ کون کون, مجھے پتا ہے اس میں وہ بند کمرے میں کون 3-4 لوگ تھے جنہوں نے فیصلہ کیا. تو میں آخری حد تک جاؤں گا. لیکن اگر کسی کا خیال ہے کہ میں پیچھے ہٹ کے ان چوروں کو قبول کر لوں گا, اس کسی خوش فہمی میں کوئی نہ, میں جاؤں گا اینڈ تک. نہ مجھے کسی چیز کی فکر ہے. میں نے جب جان کی آپ کی اب قربان کرنے کے لیے تیار ہے, تو جیل کیا چیز ہے اس کے لیے. لیکن ہم کسی صورت اس طرح کی غلامی قبول نہیں کریں گے. ظاہر ہے جب الیکشن ہوں گے, کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی, جو الیکشن کمشنر ہے ان کا بھی نئے تقرر کی بات ہوگی, کیونکہ آپ کو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس کے لیے گفتگو کرنا پڑے گی. ابھی ایک ڈیڈ لاک ہے بالکل بھی. آپ اس حوالے سے اگر گفتگو کے لیے حکومت پہل کرے تو ول یو بی ایکسیپٹنگ دیٹ؟ دیکھیں, میں نے سبھی پہلے 3 مہینے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, جس دن یہ فیصلہ کریں کہ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں, جس دن الیکشن کی ڈیٹ اور اسمبلی ڈیزالو کرنے کی, ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس سے پہلے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے ان کے اندر کیا ہو رہا ہے. ہمیں تو پوری انفارمیشن ہے ان کی کہ اندر سے ان کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ پھنس گئے ہیں. الیکشن کرواتے ہیں تب پھنس جاتے ہیں, گورنمنٹ میں رہتے ہیں تو ویسے پبلک کے اندر ان کا گراف نیچے جا رہا ہے. اچھا, کچھ تو آپ پر بھی پریشر ہوگا, اس لیے کہ اب پنجاب میں آپ کے گورنمنٹ ہے, وہاں پر لوگوں کے مسائل ہیں, گریونسز بھی ہیں, تو اس کو آپ کیسے مینٹین کریں گے اتنے کم ٹائم میں؟ وہ اس کو کیسے آپ یو تھنک کہ وہ جو لوگوں کی توقعات ہیں آپ پوری کر پائیں گے وہاں پر؟ دیکھیں, پنجاب میں نیا سیٹ اپ ہے, تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو چلنے میں, کیونکہ دیکھیں چیف منسٹر پرویز الہی ہیں, ان سے ابھی ہم تھوڑے وزیر بنائے, ابھی اور بھی ایڈ کریں گے. 60% پاکستان ہے پنجاب, تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اس سیٹ اپ کے اندر جو بیلنس ہمیں چاہیے وہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. لیکن ہم کوشش پوری کریں گے. میرا تو میکسیمم کوشش یہ ہے کہ جو ہمارا ہیلتھ کارڈ تھا, جو بہت بڑی چیز, ایک نعمت ہے ایک عام آدمی آج کل کی مہنگائی میں خاص طور پہ, کہ ایک گھرانے کے پاس 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہو, یہ ایک کسی بھی قوم کے لیے نعمت ہے. لیکن ہمارے جو سفید پوش لوگ ہیں, جو ہمارا اکثریت جو
جو لوگ غریب ہیں ان کے لیے تو بہت بڑی نعمت ہے. تو وہ انہوں نے پروگرام سٹال کر دیا تھا. پہلے تو ہم وہ چلانے لگے ہیں, احساس کے پروگرامز, ہم ریشن دینے لگے ہیں لوگوں کو. اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کھانے پینے, چینی, گھی اور آٹا کی, ہم اس کے لیے سبسڈی دیں گے, اس کے لیے وہ ہم شروع کر رہے ہیں تاکہ ہم کشن دیں جو نچلا طبقہ ہے نا اس کو تھوڑا پروٹیکٹ کریں. ہاسپٹلز ہمارے بننے والے 5 ہاسپٹلز بن رہے تھے مدر اینڈ چائلڈ کے پنجاب میں, ان کی ہم نے پوری کمپلیٹ کرنا ہے, وہ بھی رک چکا تھا. ہمارے کئی پروجیکٹس ہیں جو ہمارے ٹیک آف کرنے والے تھے جو رکے ہوئے, تو ہمیں ٹائم مل جائے گا ان کو آگے کرنے کا. لیکن سبھی بات یہ ہے کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ, ہمارا خیال یہ ہے کہ ان حالات کے اندر جو بھی ہم کر لیں گے, اگر تیل کی قیمتیں بڑھتی رہیں, مہنگائی بڑھتی رہے, بجلی اس طرح بڑھتی رہے, وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. تو آخر میں تو لوگ تو جب لوگوں کی زندگیاں مشکل ہوں گی وہ دیکھیں گے تو صحیح ہماری طرف. تو ہم اس لیے بھی سمجھتے ہیں کہ بہترین ہے کہ جلدی سے الیکشن کروائے جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ جلدی سے الیکشن کروایا جائے اور اس کے لیے آپ وہ کریں گے سارے کام؟ لیکن ہماری ساری کوشش ہی ہے الیکشنز کی طرف. لیکن اس میں ایک اور بھی بڑا اہم ایک نقطہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی توقعات پوری نہیں ہوتی, مثال جیسے آپ نے کہا اگر دیوار پہ لگایا دیوار تک تو ہم جائیں گے, آگے بڑھیں گے, تو آپ کے جو الائز ہیں they will have to be on board with you, تو آپ کا کنسنسس ہے پورا ان کے ساتھ اگلی پولیٹیکل اسٹریٹجی کے حوالے سے؟ جی ہماری اس پہ تو کنسنسس ہے کہ جب بھی ہم جب فیصلہ کریں گے کہ ہم نے پنجاب کی گورنمنٹ چھوڑنی ہے تو بالکل ہمارا کاف لیگ سے پوری انڈرسٹینڈنگ ہے. ایک اور بھی لوگ, یہ آپ نے خود بھی یہ کہا تھا, کنفیس کیا تھا کہ جب گورنمنٹ میں آئے تو ورکرز کے ساتھ, پارٹی کے ساتھ رابطہ تھوڑا کم ہو گیا تھا. تو ابھی آپ اگر ایک فوری طور پر کسی بڑی موومنٹ کی طرف نہیں جاتے, کسی لانگ مارچ کی طرف نہیں جاتے, تو ٹیمپو کو بھی برقرار, پولیٹیکل ٹیمپو کو برقرار رکھنا بھی ایک چیلنج ہے. تو کچھ پارٹی ورکرز کے ساتھ کچھ جلسے, کچھ میٹنگز پنجاب میں, وہ آپ کے پلاننگ میں ہے کچھ؟ دیکھیں پولیٹیکل پارٹی عوام میں جاتی ہے, تو میرا تو سارا پلان ہی ہے کہ اپنی ساری, میں نے بڑا کور کر چکا ہوں, 4 مہینے میں تقریباً سارا پاکستان کور کر چکا ہوں, لیکن کئی جگہ رہ گئی ہیں. تو میرا پلان ہے ان ساری جگہوں پہ جانا, کیونکہ ہم تو الیکشنز کی تیاری کریں گے, نہیں تو تحریک کی تیاری کریں گے, لیکن جانا تو پبلک میں ہے. پبلک میں آپ جائیں گے. اچھا, بہت سارے لوگ آپ سے ساتھ خفا بھی ہوئے بڑے چھوٹے لیول پر, کچھ وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جو پارٹی سے لوگ ہٹ گئے, پیچھے اگنور ہو گئے, ان کو بھی دوبارہ آپ لے کے آئیں, اپنے ساتھ ملائیں. دیکھیں سبھی کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کمر میں چاقو مارا پارٹی کی, تو ان کو تو خیر واپس لے کے آئیں گے. ٹھیک. لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جن کو ہم نے نگلیکٹ کیا. مثلا جب ہم گورنمنٹ میں آئے تو وہ اتنے زیادہ پریشرز تھے کہ جو ورکرز اور جو پارٹی ہے وہ اس کو وقت ہی نہیں ملا اس کے لیے, کیونکہ پریشرز بہت زیادہ تھے اور پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے تھے. تو ان کو تو وہ جو پیچھے جن کو ہم نے تھوڑا نگلیکٹ کیا, ان کو تو ہم نے ساتھ ملانا ہے. ایک دن کے بعد جلسہ ہے, آپ بات کر رہے ہوں گے لاہور میں جا کے انشاءاللہ. اینی تھنگ پرٹیکولر یو وانٹ ٹو سے ٹو دا پبلک ایٹ دی اینڈ آف دس انٹرویو؟ دیکھیے سبھی, میں اپنی قوم کو صرف ایک ہی چیز کہتا ہوں کہ میں ایک وہ پاکستانی ہوں جو کہ پاکستان کے ساتھ بڑا ہوں, اور میرے ماں باپ میں ہمیشہ ان کی جو ساری جنریشن تھی وہ غلامی میں پیدا ہوئے تھے, اور انہوں نے ہمیں بچپن سے اس چیز کا احساس دلوایا تھا کہ بڑے خوش قسمت ہو, ایک آزاد ملک میں پیدا ہوا. تو یہ جو آزادی ہے, میں وہ تقریریں دکھاؤں گا اپنی, جب میں آج سے 26 سال پہلے پولیٹکس شروع کی تھی, اس پرسوں کے جلسے میں دکھاؤں گا کہ میں جو 26 سال پہلے کہہ رہا تھا وہ آج کہہ رہا ہوں. تب میں 26 سال پہلے کہا تھا کہ میں کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا, اور میں نے 26 سال پہلے کہا تھا کہ ہم نے اس چیز پہ آنا ہے, نظریہ پاکستان کے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. میں نے وہی لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ میری سٹرگل کوئی آج کی نہیں ہے. میں جب کرکٹ کی گراؤنڈوں پہ بھی تھا نا, تو ہم کرکٹ کے ذریعے بتانا چاہتے تھے کہ ہم کسی سے کم نہیں. میں نے جب کرکٹ شروع کی تھی تو میرے سینئر کہتے تھے کہ انگریزوں سے اگر تم عزت سے ہار جاؤ تو بڑا اچھا ہے. میں جب شروع کی تھی, اور ہم نے اسی ٹائم پہ ایک ٹیم بنی جس نے ورلڈ کپ ٹاپ دنیا کی ٹیم بن گئی. تو ہمیں فخر ہوتا تھا کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں, کیونکہ غلامی ایک انسان میں احساس کمتری ڈال دیتی ہے.
آپ کی سیلف بلیف چلی، خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے. تو ہم نے کرکٹ کے ذریعے اپنے آپ کو اٹھایا. اور میرا جب بھی پالیٹکس میں پہلے دن سے میں چاہتا تھا کہ ایک خوددار قوم بن کے ہم کھڑے ہوں، کیونکہ میں دیکھتا تھا اب ہمارے حکمران ایسے کبھی ادھر جھکے ہوئے ہیں، کبھی ادھر ہیں، کبھی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے. دنیا میں پاکستانیوں کی عزت نہیں تھی، ہرے پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں تھی، ہرے پاسپورٹ کو علیحدہ کھڑا کر دیتا تھا. اور ہمارے ساتھ ہی ہندوستان آزاد ہوا اور ہندوستان کی اہمیت ہمارے سے زیادہ تھی، ان کی رسپیکٹ تھی. تو میں جب پالیٹکس میں آیا بھی تھا تو میں چاہتا تھا کہ میری قوم ایک خوددار قوم بن کے رہے، اور وہ راستہ پکڑے جس کی جو علامہ اقبال کی ساری جو ان کی کوشش تھی کہ غلام مسلمانوں کو ہندوستان کو جگاؤ اور ایک خوددار قوم بن کے رہو. تو یہ میں انشاءاللہ جو پرسوں کا جلسہ ہے اس میں یہی اپنی قوم کو میسج دینا چاہتا ہوں، روڈ میپ دینا چاہتا ہوں. خان صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.